بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 3 مراحل ہوں گے قیامت سے پہلے۔ ایمان درجہ بدرجہ مدینہ منورہ کی طرف سمٹے گا۔ پہلا مرحلہ ہوگا ایمان ساری دنیا سے، روئے زمین سے حجاز مقدس کی طرف سمٹے گا۔ حجاز مقدس کی طرف، جسے آج کل ہم سعودی عرب بولتے ہیں، پہلے یہ سرزمین حجاز مقدس کہلاتی تھی اور اس کا حدیث مبارک میں بھی نام ذکر ہے۔ تو پہلے یہ حجاز مقدس کی سرزمین میں سمٹے گا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی، ان دونوں کے درمیان سمٹے گا۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی، ان دونوں کے درمیان ایمان سمٹے گا۔ اور تیسرا پھر آخری مرحلہ آئے گا جب فتنے حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے، دجال، قیامت اور باقی فتنے یہ سارے ظاہر ہو جائیں گے، تو پھر ایمان جو ہے بالآخر پورے کا پورا مدینہ طیبہ میں سمٹ جائے گا۔ پورے کا پورا مدینہ طیبہ میں سمٹ جائے گا ایمان۔ تو اس پر ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں واضح کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ درجہ بدرجہ جو مراحل میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے اور امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں حدیث ہے۔ حضرت عمر بن موقوف بن زید بن ملحہ اپنے والد سے و اپنے جد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدین لیعرض الی الحجاز کما تعرض الحیہ الی جوہرہا۔ فرمایا دین جو ہے، دین اسلام حجاز کی طرف سمٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے۔ تو یہ حجاز مقدس کی طرف حضور نے اشارہ کیا۔ پھر آگے فرمایا وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْعُرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ۔ دین حجاز میں اس طرح پناہ لے گا جیسے بکریاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لیتی ہیں۔ جیسے بکریاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لیتی ہیں، جس طرح انہیں کوئی خطرہ محسوس ہو تو بکریاں بھاگ جاتی ہیں غاروں میں، پہاڑوں کے اوپر۔ تو فرمایا اس طرح جو دین ہے وہ حجاز میں پناہ لے گا۔ پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا ان الدین بدأ غریبا ویرجع غریبا، کہ دین کی ابتدا وہ اجنبیت سے ہوئی تھی کہ لوگ اسے پہچانتے نہیں تھے، لوگ مانتے نہیں تھے، اجنبیت سے دین کی ابتدا ہوئی۔ ویرجع غریبا، اور ایک دور ایسا آئے گا کہ دین بالآخر غریب رہ جائے گا، اجنبی رہ جائے گا۔ دنیا میں کوئی اس کی طرف مائل نہیں ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ دنیا اتنے فتنوں میں گرفتار ہو جائے گی، اتنے فتنوں میں پھنس جائے گی۔ فرمایا کہ بالآخر غریب اجنبی ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، جو غرباء ہیں، اجنبی ہیں، انہیں مبارک ہو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی۔ فرمایا غریب لوگ وہ ہیں، اجنبی لوگ وہ ہیں جس وقت میری سنتوں میں بیدار پیدا ہوگا، لوگوں میں فساد برپا ہوگا میری سنت کے معاملے میں، تو وہ لوگ میری سنت کی احیاء میں مدد کریں گے، اصلاح کریں گے لوگوں کی، اور سنتوں کا احیاء کریں گے، سنت کی تعلیمات زندہ کریں گے۔ فرمایا ایسے اجنبی اور ایسے دین کی خدمت کرنے والے، سنت کی خدمت کرنے والے لوگوں کو مبارک ہو، ان کو مبارک ہو۔ جو دین کے فتنوں میں جتنی زیادہ خدمت کرے گا، دو کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی ہی مبارک دی ہے کہ وہ مبارکبادی کا مستحق ہے۔ امام ابن الاسیر نے النہایہ فی غریب الاثر میں فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے لیتحسن ویعتصم ویلتجئ الیہ کما یلتجئ الوعل الی راس الجبل،
کہ ایمان حجاز میں محفوظ ہو جائے گا، ایمان حجاز میں معمول ہو جائے گا، ایمان حجاز میں پناہ لے لے گا، جس طرح کے پہاڑی بکرا خطرے کے وقت پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لیتا ہے۔ فرماتے ہیں دین اس طرح حجاز مقدس میں آخری زمانہ میں پناہ لے لے گا، اس طرح سمٹ جائے گا، اس کی دین کی روح، دین کی تعلیمات اس طرح سمٹ جائے گی، کیونکہ دین نکلا بھی وہی سے ہے، لہذا پلٹ کر بھی وہی جائے گا، پلٹ کر بھی وہی جائے گا۔ پھر دوسرا مرحلہ ہوگا قرب قیامت دین کے سمٹنے کا، کہ یہ حجاز مقدس میں سے بھی مزید سمٹ جائے گا، اور وہ ہے دو مسجدوں کے درمیان، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے درمیان، ایک کے درمیان سمٹ جائے گا، دوسرا مرحلہ ایسا آئے گا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور امام ابن مندہ نے الایمان میں روایت کیا، اور امام بہقی نے کتاب الزہد الکبیر میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا کما بدأ، کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی، کہ حضور نے تعلیمات دی، اعلان نبوت کیا، تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، صحابہ اکرام کو نقصان پہنچانے لگے، مال کو نقصان پہنچانے لگے، جان کو نقصان پہنچانے لگے، اور خوش دلی سے آمد الناس نے دین کو قبول نہیں کیا، اور ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مزاحمت اٹھانی پڑی، مشقتیں سختیاں جھیلنی پڑی، تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی ہے، اسی طرح ان قریب جس طرح دین پہلے اجنبی تھا دوبارہ اسی طرح اجنبی ہو جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی طرف اشارہ کیا، قیامت کی جو علامات ہیں، نشانیاں ہیں، کہ پوری زمین پر دین اجنبی ہو جائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ يَعْرِضُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَعْرِضُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا، اور بالآخر آخری زمانے میں اسلام سمٹ کر دو مسجدوں کے درمیان چلا جائے گا، جیسے سانپ سمٹ کر اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے، جیسے سانپ سمٹ کر اپنے سوراخ میں، اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اسلام یہ سمٹ کر دو مسجدوں کے درمیان، مسجد حرام اور مسجد نبوی، ان دونوں کے درمیان سمٹ کر آ جائے گا، سمٹ کر چلا جائے گا۔ اسی طرح کی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، مسند احمد بن حنبل میں، اور امام ابن مندہ کے الایمان میں، اور امام المقدسی کی الاحادیث المختارہ میں یہ حدیث مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفس ابی القاسم بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں ابو القاسم کی جان ہے۔ ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آپ کے ساتھ جاتے تھے قاسم، اسی والے سے آپ کی کنیت ہے، اور ایک آپ کی شان ہے اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنا، جو اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے ان نعمتوں کو تقسیم کرنا، تو اسی لحاظ سے بھی، اس نسبت سے بھی آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں ابو القاسم کی جان ہے، لَيَعْرِزَنَّ الْإِيمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَعْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا، فرمایا ایمان ضرور بھی ضرور سمٹ جائے گا ان دونوں مسجدوں کے درمیان، مسجد حرام اور مسجد نبوی، ان دونوں کے درمیان ایمان سمٹ جائے گا۔ مطلب یہ ہے یا مسجد حرام میں ایمان ہوگا یا مسجد نبوی میں ایمان ہوگا، ایمان ان دونوں جگہوں میں سمٹ جائے گا، جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں واپس چلا جاتا ہے، سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے، فرمایا ایمان بھی ان دونوں مسجدوں کے درمیان سمٹ جائے گا، کہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت یا حرم مکہ میں ہوگی یا حرم مدینہ میں ہوگی، ایمان ان دونوں جگہوں میں سمٹ جائے گا۔
آقا علیہ السلام نے ایک اور مرحلہ ذکر کیا، ایمان کے سمٹنے کا قرب قیامت۔ پھر تیسرا مرحلہ ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرحلہ ذکر کیا کہ جب فتنے حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے، فتنوں کا شور و غوغا ہو جائے گا، لوگوں کا اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے، لوگ کوئی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، کوئی عزت سٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، کوئی منصب کے پیچھے ہار ہو رہا ہوگا، کوئی بادشاہت ملکوتیت کے پیچھے ہار ہو رہا ہوگا، اور کوئی کفر کے ہتھ کنڈے میں گرفتار ہوگا۔ آج ہم دیکھ نہیں رہے کیسا نفسا نفسی کا عالم آ گیا، تو یہی فتنے یہ قیامت تک بڑھتے چلے جائیں گے، قیامت تک بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر تیسرا مرحلہ ایسا آئے گا کہ ایمان سارے کا سارا مدینہ طیبہ میں سمٹ جائے گا، جہاں آقا علیہ السلام کا مسکن ہے، روضہ مبارکہ ہے، مدینہ طیبہ میں ایمان سمٹ جائے گا۔ ساری جگہوں سے صرف وہی ایک جگہ بچے گی جہاں ایمان محفوظ ہوگا۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ امام بخاری نے یہ جو جتنے میں نے مرحلے آپ کو ذکر کیے کہ ایمان حجاز مقدس میں سمٹے گا، امام دو مسجدوں کے درمیان، مسجد حرام مسجد نبوی کے درمیان سمٹے گا، امام بخاری نے پہلے دو مرحلوں پر حدیث روایت نہیں کیا اپنی صحیح البخاری میں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں صرف ایک ہی حدیث مبارک، ایک ہی مرحلے کے ذکر کی ہے کہ ایمان مدینہ طیبہ میں سمٹے گا۔ ایمان کہاں سمٹے گا؟ مدینہ طیبہ میں۔ امام بخاری صرف اسی مرحلے پر حدیث لائے۔ ان کے نزدیک جو انہوں نے اپنی شرائط منتخب کی صحیح البخاری میں احادیث روایت کرنے کی، ان کے نزدیک یہی ایک حدیث مبارک ہے اور یہی ایک عقیدہ ہے کہ ایمان بالآخر فائنلی طور پر مدینہ طیبہ میں سمٹے گا۔ وہ اس پر لائے ہیں، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیہ الی جحرها۔ فرمایا قرب قیامت ایمان سمٹ کر مدینہ طیبہ میں اسی طرح پناہ لے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں پناہ لیتا ہے، اپنے بل میں پناہ لیتا ہے۔ خطرے کے وقت سانپ محسوس کرتا ہے، اپنے بل میں بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا ایمان سمٹ کر مدینہ طیبہ، ایمان مدینہ طیبہ میں سمٹ جائے گا۔ ایمان کس میں سمٹ جائے گا؟ مدینہ طیبہ میں۔ ایمان کا مرکز مدینہ طیبہ ہے، دین کا مرکز مدینہ طیبہ ہے، ایمان کی روح مدینہ طیبہ ہے، دین کی روح مدینہ طیبہ ہے، وہ مدینہ سمٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خاص وجہ کہ مدینہ طیبہ میں ہی کیوں سمٹے گا؟ آقا علیہ السلام نے روح زمین پر صرف ایک جگہ ہے جس کے بارے میں قطعی طور پر فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اور وہ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے، فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ باقی آقا علیہ السلام نے قطعی طور پر کسی کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا، صرف اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت کا ٹکڑا، جنت کے ٹکڑے کو فنائیت نہیں ہوتی، جنت کے ٹکڑے کو فنائیت نہیں ہوتی۔ تو جس جگہ کو دنیا میں فنائیت نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے بالآخر ایمان کا مرکز، ایمان کی پناہ گاہ اور ایمان کے چھپنے کی جگہ، ایمان کے محفوظ ہونے کی جگہ، ایمان کی پناہ گاہ فرمایا بالآخر ایمان مدینہ طیبہ میں سمٹ جائے گا کہ وہ حضور کے در پر پناہ لے گا۔
حضور کے در پر پناہ لے گا، آقا کی بارگاہ میں پناہ لے گا، ایمان۔ پھر ایک حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، امام حاکم کے المستدرک میں اور امام بہقی کے دلائل النبوہ میں، اور امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو اپنا مال حد درجہ لٹائے گا، مخلوق خدا پر اپنا مال لٹائے گا اور پھر اسے گنے گا بھی نہیں، لٹاتا چلا جائے گا۔ یہ مختلف حکمران ہوئے ہیں مسلمانوں میں جو ایسا کرتے رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوا ہے، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان غنی مولانا شیر خدا کے دور میں ہوئے، پھر آخر میں امام مہدی کے زمانے میں بھی ایسا ہوگا۔ فرمایا میری امت میں ایسے خلیفہ ہوں گے جو اپنا مال خوب لٹائیں گے حاجت مندوں پر، اسے گنے کے نہیں، پیچھے کیا بچا نہیں بچا۔ آگے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یعودن الامر کما بدأ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ جو امر دین ہے اس کا معاملہ ضرور ہی ضرور پلٹے گا جس طرح ابتدا ہوئی۔ جس طرح فرمایا دین کے امر کی ابتدا ہوئی، دین پھلا پھولا، اسی طرح یہ دوبارہ اسی حالت میں پلٹ جائے گا کہ لوگ دین سے بیگانہ ہو جائیں گے، لوگ دین پر عمل نہیں کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہو جائیں گے، اعراض کریں گے، دین سے بیگانہ ہو جائیں گے۔ فرمایا ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا لا یعودن کل ایمان الی المدینہ کما بدأ منہا، سن لو کہ پورے کا پورا ایمان جس طرح مدینہ سے نکلا تھا اسی طرح پورے کا پورا ایمان مدینہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ پورے کا پورا ایمان مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ آگے فرمایا حتی یکون کل ایمان بالمدینہ، حتیٰ کہ پورے کا پورا ایمان مدینہ میں محفوظ ہو جائے گا، مدینہ میں اسے پناہ ملے گی، مدینہ میں اسے حفاظت ملے گی، مدینہ میں اسے امن ملے گا سارے کے سارے ایمان کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخرج رجل من المدینہ رغبۃ عنہا الا ابدلہ اللہ خیرا منہ۔ یہ حضور نے ہمیں نصیحت کی اہل ایمان کو، فرمایا کوئی بندہ ایسا ہوگا جو مدینہ سے بے رغبتی کر کے مدینہ کو چھوڑ دے گا، مدینہ کی طرف رغبت نہیں کرے گا، اس کی طرف دھیان نہیں کرے گا، اس سے محبت نہیں کرے گا، مدینہ سے نکل جائے گا۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، اس نادان بندے کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بندے کو مدینہ میں رہائش دے دے گا، اس سے بہتر بندے کو مدینہ میں لے آئے گا، اس کا نعم البدل بہتر بندے کو لے آئے گا۔ وَلَيَسْمَعَنَّ نَاسٌ بِرُخْصٍ مِّنْ أَسْعَارٍ غَرِيبٍ فَيَتْبَعُونَهُ، لوگ مدینہ طیبہ کے رہنے والے وہ دیکھیں گے بعض جگہ وہاں قیمتیں اتنی زیادہ نہیں ہیں، وہاں کم قیمت پر اشیاء مل رہی ہیں، مہنگائی نہیں ہے، سستی اشیاء مل رہی ہیں، یا سرسبز و شداب علاقے ہیں، لوگ اس بارے میں سنیں گے مدینہ کو چھوڑ دیں گے، مدینہ کو چھوڑ دیں گے۔ حضور نے فرمایا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں خبر ہوتی کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش انہیں پتا ہوتا کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور حدیث ہے، امام رام مرسی نے اپنی کتاب امثال الحدیث میں اس کو روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان ینطوی الاسلام فی کل بلد الی المدینہ کما تنطوی الحجہ الی جوہرہا، فرمایا ان قریب اسلام تمام شہروں سے سمٹ کر مدینہ طیبہ میں سمٹ جائے گا، تمام شہروں سے سمٹ کر مدینہ طیبہ میں سمٹ جائے گا، جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے، جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے، فرمایا اس طرح مدینہ طیبہ
میں اسلام سمٹ جائے گا۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے، امام ابن ابی حاتم نے العلل میں اس کو روایت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لینحاز الیہا یعنی المدینہ کما یحوز السیل الغساء، فرمایا مدینہ منورہ میں ایمان اسی طرح سمٹ جائے گا جس طرح سیلاب ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، جس طرح سیلاب پانی کا سیلاب بہتا ہے، حس و حشاک اور باقی ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، فرمایا اسی طرح ایمان مدینہ طیبہ میں سمٹ جائے گا، ایمان مدینہ طیبہ میں سمٹ جائے گا۔ واللہ آگے فرمایا اللہ کی قسم ان تربتها لمؤمنہ سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ، فرمایا اللہ کی قسم مدینہ کی مٹی امن اور ایمان والی ہے، امن دینے والی ہے اور ایمان دینے والی ہے، ایمان کی حفاظت کرنے والی ہے، ایمان فراہم کرنے والی ہے۔ مدینہ کی مٹی سے پیار کرو، مدینہ کی مٹی سے پیار کرو، مدینہ طیبہ کے در و دیوار سے پیار کرو، مدینہ طیبہ کی سکونت سے پیار کرے کہ ایمان کی حفاظت کی جگہ مدینہ ہے، ایمان کی پناہ گاہ مدینہ ہے، اور سب نبیوں کے سرداروں کا سردار کا مسکن وہ مدینہ ہے، سب نبیوں کے سردار کا مسکن مدینہ ہے۔ اور پھر اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا فرمایا المدینہ تربتها مؤمنہ، کہ مدینہ طیبہ کی مٹی امن اور ایمان سے معمور ہے، اس کی مٹی میں ایمان ہے، اس کی مٹی میں امان ہے، امان بھی ہے، حفاظت بھی ہے اور ایمان بھی ہے مدینہ کی مٹی میں، یہ امان بھی دیتی ہے اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سنہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کیا، حضور نے قسم فرمائی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، لَيَنْحَازَنَّ الْإِيمَانُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا يَحُوزُ السَّيْلُ، فرمایا جس طرح سیلاب پانی کا سیلاب اپنے اندر ساری چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے، اسی طرح سارے کا سارا ایمان مدینہ طیبہ میں ضرور سمٹ جائے گا، مدینہ طیبہ میں سمٹ جائے گا۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ قبۃ الاسلام، مدینہ اسلام کا قلعہ ہے، مدینہ اسلام کا قلعہ ہے، ودار الایمان، ایمان کا گھر ہے، اسلام کا قلعہ ہے، ایمان کا گھر ہے، وارض الہجرہ، اور ہجرت کی سرزمین ہے، کہ حضور نے ہجرت فرمائی، وَمُبَوَّعُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اور جہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ساری دنیا کو، سارے اہل ایمان کو، سارے اہل اسلام کو حلال اور حرام کے احکام ملے ہیں، مدینہ طیبہ وہ حلال و حرام کے احکام عطا کرنے کی جگہ ہے، وہاں سے حلال و حرام کے احکام پھوٹے ہیں۔ مدینہ طیبہ ایسی جگہ ہے، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس حدیث کو روایت کیا، امام منذری نے کہا کہ امام طبرانی نے ایسی سند سے اس حدیث کو روایت کیا جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور امام حیثمی نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے عیسیٰ بن مینا قالون، اس کی حدیث حسن ہے اور باقی راوی ثقہ ہے۔ جس بندے نے بھی حرمین شریفین کی فضیلت پر، مکہ مکرمہ کے فضائل پر، حج کے مناسک پر، ارکان کے فضائل پر، مدینہ طیبہ کے فضائل پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ کے فضائل پر، برکات پر تفصیل سے پڑھنا ہو، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑی مفصل، بڑی جامع، نور القمرین فی فضائل الحرمین، نور القمرین فی فضائل الحرمین، 700 صفحات کی، نیٹ پر بھی اویلیبل ہوگی یا منہاج پبلیکیشن سے آپ کو مل جائے گی، یہ کتاب ضرور پڑھیں، ایک بڑا اہم تحفہ ہے فضائل حرمین شریفین پر۔ آخر میں کچھ اشعار پر بات ختم کرتے ہیں، مدینہ طیبہ کی محبت میں
مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، سبحان اللہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں دل و جاں سے ہے پیارا مدینہ، ہمیں دل و جاں سے ہے پیارا مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، سبحان اللہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، اللہ اکبر، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، سبحان اللہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، مدینے کے جلووں پہ قربان جاؤں، اللہ اکبر، مدینے کے جلووں پہ قربان جاؤں، ہے قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ، ہے قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ، یہ دیوانے آقا مدینے کو آئے، سبحان اللہ، یہ دیوانے آقا مدینے کو آئے، بلا لو انہیں اب تو خدارا مدینہ، سبحان اللہ، بلا لو انہیں اب تو خدارا مدینہ، مدینے میں آقا ہمیں موت آئے، سبحان اللہ، مدینے میں آقا ہمیں موت آئے، بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ، سبحان اللہ، بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھے، ہمیں تادم آخر اور ہماری نسلوں کو بھی مدینہ طیبہ کی محبت نصیب فرمائے۔